لوگ نالج کی وجہ سے ہار جاتے ہیں. جیسے کہ آپ ٹی وی شوز میں دیکھتے ہوں گے, کوئی کہتا ہوگا اس کا مطلب بتائیں, اور اگلا کہے کہ مجھے مطلب نہیں پتا, تو اسے وہ کہہ دیتا ہے تم جاہل ہو. تم کیا ہو؟ جاہل ہو. اتنے بیوقوف انسان میں نے نہیں دیکھے آج تک کہ اس لیول کے بیوقوف ہوں. فار ایگزامپل, اگر ایک لڑکے نے بی اے کیا ہے یا لڑکی نے, اور بی اے کیا ہے کرنے کے بعد وہ کھانا پکانے لگی ہے, 5 سال اس نے کھانے پکانے میں لگا دیے, 5 سال کے بعد میں جا کے پوچھوں تمہاری جو پرشین بک تھی اس میں یہ رائٹر کا نام کیا تھا, وہ کہ نہیں پتا, میں کو جاہل ہوں. اٹس ناٹ اے سینس. تو نالج کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ جاہل. آج ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ نالج کو کیسے انکریز کریں, اور اگر ایسے لوگ آپ کو ٹکر جائیں جو نالج پہ آپ کو ہرانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کیسے ہرا سکتے ہیں. جب بھی آپ ٹی وی وغیرہ پہ ادھر ادھر کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگلے بندے کو بیٹ کر جاتا ہے, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اگلے بندہ جو سے کمزور ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگلا بندہ اس کے مقابلے کا نہیں ہے. اگر اس کے مقابلے کا کوئی ایک شخص وہاں بیٹھا ہوتا تو اس نے ایسا ہی حرکت کرنی نہیں تھی, کیونکہ وہ شخص جانتا تھا کہ اگلے کے بعد نالج ہے. ہمیشہ یہ لوگ ٹارگٹ کسے بناتے ہیں؟ اپنے سے لو لیول پہ. جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں انٹرویو میں, آپ فیل ہو جاتے ہو. کیوں فیل ہوتے ہو؟ میری ایج 32 ہے, آپ کی ایج 18 ہے. اٹس اے لانگ ڈسٹینس. میں 8 سال سے تیاری کرا رہا ہوں, آپ لوگ کو بھی مشکل 3-4 دن ہوئے ہیں, تو آپ تو مجھے ہرا ہی نہیں سکتے نا. اور میں اگر یہ کہوں کہ آپ نکمے ہو, نالائق ہو, جاہل ہو, تو یہ غلط بات ہے. آپ کو تو سیکھنے کا پیریڈ ابھی شروع ہوا ہے, اور میرے سامنے اگر وہ شخص آ کے بیٹھے جس کا تجربہ 25 سال کا ہوگا تو میں اس کے سامنے ہار جاؤں گا, کیونکہ میرا تجربہ 8 سال کا ہے, اس کا تجربہ کتنا ہوگا؟ 25 ایئرس کا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم سب پہ. ہم سب لوگوں کو نالج میں جب کوئی ہراتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ہوتی ہے ایج ڈفرینس. کیا ہوتی ہے؟ ایج ڈفرینس اور کیٹیگری ڈفرینس. آپ اس کیٹیگری کے ہیں ہی نہیں, آپ عالم دین نہیں ہیں, اور میں آپ سے آیتوں کے ترجمے پوچھوں اور آپ کے نہیں آتے, میں کہوں گا آپ جاہل. اٹس اے نان سینس. میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں نالج کے پوائنٹ آف ویو سے. میرے تجربے عمر میں کافی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی رہی. ہزاروں عورتیں میں نے دیکھی ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا اور جنہیں دین داری کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن ان کے بچوں کو دین پہ چلتا دیکھا اور ان کے بچوں کو میں نے پڑھا لکھا دیکھا. تو جو شخص یہ سوچتا ہے نا کہ عورت جاہل ہے, تو وہ اسے یہ بات سوچنی چاہیے, بندے کو یہ بات ذہن میں لے کے آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بچے سے محبت کرتا ہوں کس کے برابر؟ ماں. باپ کا نام تو نہیں لیا. اور کتنی ماں سے؟ 70 ماں کے برابر. اور ماں کیا ہے؟ ایک عورت ہے. کیا اللہ عورت جاہل کا استعمال کرے گا؟ نہیں نا. تو یہ آپ لوگ سمجھو بچوں اس چیز کو. یہ پوائنٹ میں علیحدہ سے کر رہا ہوں ریکارڈ, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا پوائنٹ کیوں چلا گیا تو اسی پوائنٹ کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. تو میں تھوڑا اور اسے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کچھ اسٹوڈنٹ نے ریکویسٹ کی تھی, گرلز جتنی قربانیاں دیتی ہیں اتنے بوائز نہیں دیتے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورتیں 95% جاہل ہیں, انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لڑکیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کی وجہ سے نہیں, لڑکوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. 80% لڑکے ہیں جو اپنی بیوی کا جہیز بیچ کے روٹی کھاتے ہیں. 70% لڑکے ہوتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں اور غلط راستے پہ جاتے ہیں. میں نے تو 1% لڑکیاں خراب دیکھی ہیں, 99% لڑکی میں نے زندگی میں خراب نہیں دیکھی. ان لوگوں نے پتہ نہیں کن لڑکیوں کو دیکھا ہے. میں نے ممبلنگ میں جاب کی ہے, میں نے ٹینر میں جاب کی ہے, والد میں کی ہے, رائٹ, میں نے پیکجز میں کیا, بڑے سے بڑی کمپنیز میں نے جاب کی ہے, بڑے سے بڑی انڈسٹری میں گیا ہوں, اور بڑے سے بڑے کالج میں جا کے لیکچر دیکھا. اور میرے موبائل میں لڑکیوں کے اتنے نمبرز ہیں کہ شاید کسی کی سوچ بھی نہ ہو. آپ سب کو اندازہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن میری لائف میں 8 سالوں میں نے کبھی کوئی خراب لڑکی نہیں دیکھی. تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں, لڑکیاں جاہل ہوتی ہیں؟ لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں جو ان جیسے مردوں پہ یقین کر لیتی ہیں, لیکن جاہل نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں کھانا کون بناتی ہیں؟ ہماری والدہ بناتی ہیں. کپڑوں کو سی کرتی ہیں؟ والدہ کرتی ہیں. وہ لوگ جتنا کام کرتے ہیں. اور رہی بات, ایک مائنڈ میں بڑا کانسیپٹ بٹھایا گیا ہم سب کے کہ دین کا علم جس کے پاس ہوگا وہی علم والا, اور جن کا علم نہیں ہوگا تو علم والا نہیں. جس کی قرآن مجید کی آیت کوٹ کی ہے کہ علم والے بے علم والے برابر نہیں. ارے بھائی یہ یہاں یہ کوٹ نہیں تھی آیت. یہ آیت کہاں کوٹ تھی؟ یہ آیت یہاں کوٹ تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.
اگر یہ کہتے ہیں کہ علم اور بے علم والے برابر نہیں اور بے علم والے کیا ہوتے ہیں؟ جاہل، تو یہ مجھے یہ بتائیں جب کفار کو پکڑا تھا تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ آپ بتائیں انہیں کیا سزا دیں؟ تو فرمایا کہ انہیں کہیں 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ حالانکہ وہ کفار تھے، کیا انہوں نے لکھنا پڑھنا قرآن یہ سکھایا تھا؟ نہیں۔ کیا انہوں نے حدیث سکھائی تھی؟ نہیں۔ انہوں نے اپنا علم دیا تھا، اپنا نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی کو جاہل نہیں کہا، صحابہ کرام نے کبھی کسی کو جاہل نہیں کہا، حتیٰ کہ یہاں تک واقعات ہیں کہ آپ کسی کو بائی فورس اسلام میں نہیں لے کے آ سکتے، آپ کسی کو بائی فورس یہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص تھا، اس نے تیز نماز پڑھی، بہت تیز سے، جب نماز پڑھ کے ہٹا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلایا اور بلا کے کہا کہ تم نے یہ تیز نماز کیوں پڑھی ہے؟ نماز تو اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جو نماز کو دوبارہ پڑھو۔ تو اس نے دوبارہ نماز بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھی۔ تو اب نماز پڑھ کے آیا تو کہتے آپ بتاؤ کون سی نماز اچھی ہے؟ تو نے کہا کہ عمر برا نہ ماننا، نماز تو پہلے والی اچھی تھی، وہ میں نے اللہ کے لیے پڑھی تھی، یہ تو میں نے تمہارے ڈر سے پڑھی ہے کیونکہ تم پیچھے بیٹھے ہو، اگر نہیں پڑھوں گے تو کوڑے مارو گے۔ تو یہ چیزیں میں رکھو بچوں، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ تمام بچوں سے جو اس ٹائم میری ویڈیو کو بھی سن رہے ہیں سے کچھ وقت صبر کر لو۔ اللہ نے یہ بھیجا ہی ان جیسے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے، میں بڑی باری بولتا ہوں۔ پاکستان میں اگر اللہ نے یہ بھیجا ہے تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسا رخ بنا دوں گا اگلے 2 سال کے اندر کہ بچوں کے پاس ایک سیمپل ہوگا کہ میں نے فالو کسے کرنا ہے۔ ہاں ہمارے سامنے یہ یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں، ٹک ٹاک پہ نظر آتے ہیں، وہ سارے خراب لوگ ہیں، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اور ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نیو جنریشن میں آپ کا چھوٹا بھائی بہن انہیں فالو کرتا ہے تو آپ اسے کنونس نہیں کر سکتے کہ اسے فالو نہ کرے۔ آپ کہو گے اسے فالو نہ کرو، وہ کہے گا کیوں؟ اس کے 3 ملین سبسکرائبر ہیں، کیوں اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، کیوں اس کے پاس پیسہ ہے، یہ ٹی وی پہ آتا ہے۔ آپ اسے کنونس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اچھا بندہ ہے ہی نہیں مارکیٹ میں جس کی ایگزامپل دے کے یار اسے دیکھو یار، اگر آپ میری ایگزامپل دو گے وہ کیا کہے گا؟ یہ تو غریب ہے یار، ٹوٹے کونے بیٹھے رہتا ہے، اس کے بعد تو گاڑی بھی نہیں ہے سکتا ہے۔ تو کچھ دیر صبر رکھو، اور ایک ریکویسٹ لاسٹ کر کے ویڈیو کلوز کروں گا۔ اچھے لوگوں میں 3 برائیاں ہیں، یہ بہت بری لگتی ہیں اچھے لوگوں میں، یہ بہت برے لگتے ہیں اچھے لوگ جن میں یہ 3 برائیاں ہوتی ہیں۔ پہلی برائی، اچھے لوگ ڈرپوک ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت ڈرپوک، نہیں میں اگر آیا نیٹ پہ تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میرے سے نہیں ہو پائے گا۔ برے لوگ بہت بہادر ہیں، برے لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں، دیکھیں نا آپ نے، برے لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اچھے لوگ ہمارے جیسے ڈرتے ہیں، روزانہ ڈرتے ہیں نا روزانہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ اتفاق نہیں ہے۔ اچھے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ از دا لاسٹ اینڈ موسٹ پوائنٹ، اچھے لوگ نا اچھا کام کرنا ہی نہیں چاہتے، پتہ نہیں کیوں، امید نہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس ملک میں اچھے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اچھے کام میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جتنی رکاوٹیں آتی ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو حل بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ حل نہیں کرتا، بس فرق اتنا ہے کہ آپ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔